بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے دنیا کو زندگی گزارنے کے اصول طریقے بتائے۔ یہی وجہ ہے آج اقوام متحدہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین پر بات کی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ہر طرف جہالت کا دور تھا۔ ذرا سی بات پر قبیلوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے جو نسلوں کے ساتھ ختم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ دنیا کس طرح امن کا گہوارہ بن گئی، ان تمام باتوں کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، جن ممالک میں آج بھی اسلامی قوانین ہیں، انصاف کی فراہمی میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی، وہاں کے لوگ کسی جرم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے ان ممالک میں جرائم کی شرح 0% ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ دبئی کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا۔ دبئی دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے۔ سعودی عرب اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے۔ یہ صرف تیل کی مرہون منت نہیں بلکہ اس کامیابی کے پیچھے انصاف، عدل اور برابری کی سطح پر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سعودی عرب میں جیسے ہی اس واقعے کی خبر سعودی میڈیا میں شائع ہوئی تو سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 5 پاکستانیوں کے سر قلم کرنے کے لیے جلاد جب آگے بڑھا تو ایسا معجزہ ہوا جس نے وہاں پر موجود ہر انسان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، جس سے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کسی جان کو ناحق ختم کرنا ہے۔ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ کل قیامت کو جس کو ناحق ختم کیا گیا ہوگا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ کہے گا، اے رب، اس نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے کعبہ، تو بڑی عظمت والا ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان کی جان اتنی پیاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار کی مدد سے اشارہ کرنے سے منع کیا۔ یہ اس وجہ سے کیا کہیں شیطان اس کے دل میں غلط خیال پیدا نہ کر دے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر کافر نہ ہو جانا، تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ دوستو، اب ہم اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں 5 پاکستانیوں کا سر قلم کرنے لگے تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ ارشاد علی، جس کا تعلق سندھ کے علاقے تھرپارکر سے تھا، اس آدمی کے گھر میں انتہا کی غربت تھی۔ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ 2005 کو سعودی عرب میں چلا گیا۔ سعودی عرب میں بھی جا کر اس کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس آدمی کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بڑا آدمی بن کر اپنے گاؤں میں آئے، اس کے پاس بے شمار زمینیں جائیدادیں ہوں، اس کا پورے علاقے میں اثر و رسوخ ہو۔ چنانچہ ارشاد علی کے ساتھ اس علاقے کا ایک اور بھی آدمی تھا جس کا نام خالد تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، ہم رات کو کسی سعودی کے گھر میں چوری کر کے وہاں پر موجود مال کو حاصل کرتے۔ اگلی رات یہ دونوں دوست چوری کرنے کے لیے سعودی کے گھر میں گئے۔ خوش قسمتی سے سعودی اور اس کے تمام بچے کسی دوسرے شہر شادی پر جا چکے تھے۔ انہوں نے وہاں سے 50,000 ریال 20 تولے کے قریب سونا چرایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اتنی بڑی رقم دے کر ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ چنانچہ اب انہوں نے 3 ویزے حاصل کیے اور اپنے انتہائی گہرے دوستوں کو سعودی عرب لایا، جن کے نام عبد المجید، عبد الغفار اور سلامت علی تھے۔ اب یہ 5 لوگ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں چوری کرتے اور وقفے سے گھر میں پیسے بھیجنے لگے۔ گھر والوں نے بے شمار زمینیں، گھر اور پلاٹ خریدے، جس کی وجہ سے یہ لوگ 5 مہینوں کے اندر ہی ارب پتی بن گئے۔
قسمت ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی، پولیس کو ان پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی شک ہوا، لہٰذا یہ لوگ اپنے منصوبوں پر تیزی سے عمل کرتے رہے۔ 2007 میں وزارت داخلہ کو ان لوگوں پر شک ہوا کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں لاکھوں ریال اپنے ملک بھیجتے ہیں، اتنی بڑی رقم ان کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ دوستو، جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوگا، سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی انتہائی تیز ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت ان کی ایجنسی کے کس آدمی سے بات ہو رہی ہے۔ ان پانچوں دوستوں کو بھی اس بات کا شک ہو چکا تھا کہ سعودی ایجنسیاں ہماری نگرانی کر رہی ہیں۔ اب ان پانچوں نے اس بات کا فیصلہ کیا جتنی جلدی ہو سکے اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن چھوڑنے سے پہلے کوئی بڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے گولڈ کی ایک کمپنی میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم اگلے ہی دن سعودی عرب کو چھوڑ کر پاکستان پہنچیں گے۔ 9 نومبر 2007 کو رات کی تاریکی میں یہ لوگ گولڈ کی کمپنی میں داخل ہوئے۔ وہاں پر 2 سیکورٹی گارڈ بھی موجود تھے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سیکورٹی گارڈ کو رسیوں کی مدد سے باندھ دیا۔ دونوں میں سے ایک سیکورٹی گارڈ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کی خوب دلائی کی، اسی دوران اس کے سر پر چوٹ لگی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والے کا نام انیس تھا۔ ان پانچوں نے وہاں پر کارروائی کی، پھر وہاں سے اپنے منصوبے کے مطابق یہ گولڈ بیچنے کے لیے مارکیٹ گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں گولڈ کو دیکھ کر سعودی نے پولیس کو فون کیا، چنانچہ سعودی پولیس موقع پر پہنچ گئی، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگلی صبح جب یہ خبر بریک ہوئی کہ گولڈ کی فلاں کمپنی میں بڑی تعداد میں گولڈ چوری ہو چکا ہے، جبکہ ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا گیا۔ چوری ہونے والے گولڈ پر اس کمپنی کی اسٹیمپ بھی موجود تھی۔ چنانچہ سعودی پولیس نے تفتیش شروع کر دی، ان لوگوں نے اپنے تمام جرائم کو قبول کر لیا۔ پھر ان پانچوں کا سعودی عدالت میں کیس چلا۔ 17 سال کے بعد سعودی عدالت نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقررہ تاریخ کو جب ان لوگوں کو سڑک پر لایا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چنانچہ تمام دوستوں کا ایک ایک کر کے سر قلم کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر شائع ہوئی تو ہر دل رو پڑا۔ سعودی حکومت نے پوری دنیا کو بتا دیا ان کی نظر میں سب برابر ہیں، اگر ان کے ملک میں رہنا ہے تو تمام لوگوں کو قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ بات سعودی عرب کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں 3 کروڑ کے قریب غیر ملکی کام کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد تمام غیر ملکیوں پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، اگر انہوں نے جذبات میں آ کر کچھ غلط کیا تو ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لہٰذا اب غیر ملکی بھی محتاط ہوں گے۔ یہ پاکستان نہیں جہاں لوگ ملک کے خزانے خالی کر کے اربوں کے ٹھیکے لے کر کرپشن کی بھرمار کر کے بھی دوبارہ اسی ملک کے حکمران بن جاتے ہیں، وہ ملک جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا مگر اب تک انگریزوں کے قانون رائج ہوں۔ وہ ملک کس طرح انصاف دے سکتا ہے اور کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام پردیس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرے۔